بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ تو گائز، آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ایک سچی کہانی جو کہ لو میرج پہ بیسڈ کرتی ہے، لیکن اس سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز سبسکرائب مائی چینل اینڈ ہٹ دا بیل آئیکن۔ مجھے آپ سب لوگوں کی سپورٹ کی بے حد ضرورت ہے کیونکہ میں یوٹیوب پہ نیو ہوں، تو پلیز سپورٹ می اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔ تو چلیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ شادی کو 15-16 دن ہی گزرے ہوں گے، وہ معمول کے مطابق کچن میں مصروف تھی۔ سخت گرمی میں بہت دل سے کھانا بنا رہی تھی۔ اتنے میں حمزہ کی آواز آئی، اور کتنی دیر لگاؤ گی تم؟ یہاں بھوک سے میری جان نکل رہی ہے اور تم 2 گھنٹے سے کچن میں گھسی ہوئی ہو۔ اس کا لہجہ غصے سے بھرپور تھا۔ 2 دن قبل ہی اس کی نوکری چھوٹ گئی تھی۔ یہ شادی ان دونوں کی مرضی سے ہوئی تھی، اس لیے دونوں کا اپنے اپنے گھر والوں سے اب کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ وہ حمزہ کے غصے کو سمجھ رہی تھی اور بولی، آ رہی ہوں، بن گیا کھانا، بس آئی۔ گرم گرم حلیم سے بھرا ہوا برتن اٹھائے وہ تیز تیز قدموں سے چلتی جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی، وہاں حمزہ غصے سے آگ بگولا ہوا پڑا تھا۔ وہ آگے بڑھ ہی رہی تھی کہ جلدی میں اس کا پاؤں ذرا سا پھسلا، وہ لڑکھڑا گئی اور گرم حلیم اس کے ہاتھ پر گرتے ہوئے زمین پر پھیل گیا۔ اس کا ہاتھ جل چکا تھا، وہ درد سے تڑپ سی گئی۔ حمزہ، میرا ہاتھ جل۔ اس کا جملہ ابھی مکمل بھی نہیں ہوا تھا کہ حمزہ اس کے سر پر آ پہنچا تھا۔ اس نے ثانیہ کو ایک زوردار تھپڑ جڑ دیا اور وہ زمین پر جا گری۔ وہ مکمل حیرانی میں زمین پر گرے ہوئے اسے نم آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ حمزہ، خاموش رہو، بیکار عورت، کوئی کام تو تمہیں ٹھیک سے آتا نہیں۔ منحوس آتے ہی اپنی منحوسیت پھیلا دی۔ میری نوکری چلی گئی، نہ دن کو سکون ہے نہ رات کو۔ حمزہ، میں اپنا سب کچھ آپ کے لیے چھوڑ کر آئی ہوں۔ آپ تو مجھ سے محبت کرتے تھے۔ ہاں، دماغ خراب تھا میرا جو تم سے شادی کر لی میں نے، قسمت پھوٹ گئی تھی میری۔ وہ جلے ہوئے ہاتھ پر دوپٹہ لپیٹ رہی تھی۔ وہ چپ رہی، سنتی رہی۔ تم جیسی عورت پہ یقین کرنا ہی نہیں چاہیے، جو میرے ساتھ بھاگ کر یہاں آ سکتی ہے تو کل کو کسی اور کے ساتھ بھی جا سکتی ہے، اور لائی ہی کیا ہو تم؟ چند زیور تو اٹھا کر لا نہ سکیں؟ ان جملوں نے اسے مکمل طور پر توڑ دیا تھا۔ وہ روئی نہیں، کچھ بولی نہیں، بس زمین کو تکتی رہی جیسے اس کی زمین پر نظر جم ہی گئی تھی۔ پھر اچانک حمزہ نے اس کے بازو کو سختی سے تھام کر چیخنا شروع کر دیا، اب اٹھ کر کچھ کھانے کو لا دو، یہیں پڑی رہو گی کیا؟ وہ اٹھی اور کچن سے کھانا لا کر حمزہ کے سامنے رکھ دیا۔ حمزہ نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا، وہ بیڈ پہ ٹک گئی۔ وہ مسلسل یہی سوچ رہی تھی کہ اس سے بہت بڑی غلطی سرزد ہو گئی، جس کی سزا اسے تمام عمر بھگتنا ہوگی۔ وہ اپنی سوچوں میں غرق تھی کہ حمزہ بولا، یہ حلیم یقیناً پڑوس سے آیا ہوگا، بہت ہی اچھا بنا ہے۔ ثانیہ ایک گہرا سانس بھرتے ہوئے دھیمی سی آواز میں بولی، امی کہتی تھیں ثانیہ تم حلیم بہت اچھا بناتی ہو۔ 2 آنسو اس کی آنکھوں سے پھسل کر اس کے جلے ہوئے ہاتھ پر گر گئے جو اب لال ہو چکا تھا۔ اس کا جملہ ہمیشہ کے لیے ادھورا ہی رہ گیا۔ حمزہ، دیکھو نا میرا ہاتھ جل گیا۔ حمزہ، دیکھو نا میرا ہاتھ جل گیا۔ تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو۔ اگر آپ مزید میری ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔